اس ٹائم مکہ میں 4:45 ہو چکے ہیں اور میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حرم کے باہر موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کے باہر آج کتنا رش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلی طاق رات ہے اور لوگ طاق رات میں عمرہ کرنے کو بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، اسی لیے جوک در جوک لوگ حرم میں آ رہے ہیں تاکہ طاق رات میں عمرہ کیا جا سکے۔ باہر رش ہونے کی وجہ سے میں حرم کے اندر آ گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کے صحن میں کتنا رش ہے۔ اس کے علاوہ مطاف، وہ جگہ جہاں پر طواف ہوتا ہے، اس تمام ایریے میں بھی بہت رش ہے۔ رش کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں حرم کے بیسمنٹ میں جاؤں گا اور وہاں پر افطار کروں گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد فرجاد اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں حرم کے بیسمنٹ میں موجود ہوں جو کہ پریئر ایریا کہلاتا ہے، اور آج کے اس ولاگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے حرم میں افطار ہوتی ہے اور کس طریقے سے حرم میں افطار کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ولاگ کو۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد ہی حرم میں افطار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام افطار کا سامان پڑا ہے جو لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی کے پاس ہی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آب زمزم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ آب زمزم بھرنے میں مشغول ہیں۔ یہاں پر آب زمزم سے وضو بھی کیا جاتا ہے اور اس کو پینے کے لیے بھی بھرا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ اس سے وضو بھی کر رہے ہیں، اپنے سر بھی دھو رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنی بوتلوں میں بھر رہے ہیں تاکہ افطار میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ افطار کی تقسیم کے لیے حرم میں باقاعدہ سٹاف موجود ہوتا ہے جو کہ یہ سارا کام سر انجام دیتا ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز مکمل ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد افطار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سٹاف افطار کا سامان لے کر اپنے اپنے مخصوص ایریاز کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا افطار کا سامان یہاں پر موجود ہے جو کہ مختلف بیگز میں پڑا ہوا ہے، اور یہ تمام سٹاف اس کو اپنے مخصوص ایریاز کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ آب زمزم کے کولر بھی بھر دیے گئے ہیں جو کہ حاجی حضرات افطار کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ اپنی عبادات میں مشغول ہیں اور کچھ لوگ ریسٹ کر رہے ہیں۔ افطار کے لیے دیے جانے والے پیکٹس میں مختلف سامان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے داروں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قہوہ اور چائے سرو کی جاتی ہے۔ افطار اور قہوہ چائے کے علاوہ آب زمزم دیا جاتا ہے۔ یہ آب زمزم کے کولر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ ایریا ہے جہاں سے لوگ آب زمزم بھر کر خود بھی پیتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ افطار کے لیے آنے والے حاجی حضرات یا زائرین اپنے ساتھ ڈسپوزیبل گلاس لاتے ہیں تاکہ خود بھی آب زمزم پی سکیں اور لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افطار کے لیے دسترخوان لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ دسترخوان لگتے ہی افطار تقسیم کرنے والا عملہ لوگوں میں وہ پیکٹس تقسیم کرتا ہے جس میں لوگوں کو افطار کا سامان دیا جاتا ہے۔ یہ وہ پیکٹس ہیں جو کہ کھولے جا رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ دسترخوان بچھائے جائیں اور لوگوں کو افطار کا سامان دیا جائے۔ جیسے ہی افطار کا سامان تقسیم کرنے کا مرحلہ ختم ہوتا ہے تو جس جگہ پہ لوگ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں وہاں پر آب زمزم کے کولر رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ بآسانی آب زمزم سے روزہ افطار کریں اور اللہ تعالیٰ سے آب زمزم پی کر دعائیں مانگیں۔ یہ وہ سٹاف ہے جو آب زمزم لوگوں کے پاس رکھتا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگوں کو آب زمزم سرو کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کولر رکھے جا رہے ہیں جس میں آب زمزم ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے بھی اپنا افطار کا پیکٹ مل گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے۔
سب سے پہلے اس کو میں جب اوپن کرتا ہوں تو اس میں یہ پانی کی بوتل موجود ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک چیز پائی موجود ہے، یہ ایک کیک ہوتا ہے جس کے اندر چیز بھری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک جوس موجود ہے، جوس مختلف فلیور کے ہوتے ہیں، مجھے جو ملا ہے یہ امرود والا ہے، گاوا فلیور۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کھجور موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کپ کیک موجود ہوتا ہے۔ تو یہ پورا پیکٹ ہے جو تمام لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب یہ پیکٹ تقسیم کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو آب زمزم دیا جاتا ہے۔ آب زمزم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ 1 گلاس لیں، آپ 10 گلاس لیں یا آپ 100 گلاس لیں۔ اس کے بعد لوگوں کو قہوہ دیا جاتا ہے جسے لوکل زبان میں گاوا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر چائے کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، صرف پاکستانی لوگ یا انڈین لوگ ہیں جو چائے کا استعمال کرتے ہیں، اور افطار کے بعد کچھ پاکستانی یا انڈین لوگ چائے بانٹتے ہیں، ادروائز یہاں پر چائے کا ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں افطار کا سامان تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد آب زمزم اور قہوہ چائے بھی تقسیم کر دی گئی ہے۔ ابھی لوگ اپنی دعاؤں میں مشغول ہیں کیونکہ کچھ ہی سیکنڈز رہ گئے ہیں افطار ہونے میں۔ جی تو مغرب کی اذان ہو گئی ہے اور لوگوں نے اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، یا میں بھی اپنا روزہ افطار کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں حرم سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش ہے۔ یہاں اتنا رش ہے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک جانے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تاک رات ہے اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے حرم میں جا رہے ہیں۔ ابھی میں دوبارہ حرم کے اندر جاؤں گا اور آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھاؤں گا کہ اس ٹائم رش کی کیا صورتحال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ کریں حرم کے اندر کے مناظر کو انجوائے۔